عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں توبہ کا انداز کیا ہے اور حقیقت میں توبہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں توبہ زبان سے کہہ لینا اور کانوں کو ہاتھ لگا لینا توبہ کہلاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ توبہ نہیں ہے، یہ طریقہ، یہ انداز توبہ کا نہیں ہے۔ آئیے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ گناہ کیا، اس کے بعد اس گناہ سے لا تعلقی کرنا، یہ پہلی شرط ہے، یعنی یہ گناہ جو کر لیا اب اس کے بعد نہیں کروں گا۔ دوسری شرط، گناہ ہو گیا جانے میں یا انجانے میں، اب توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر شرمندہ ہو، یار میں نے جو کام کیا ہے یہ میں نے اچھا نہیں کیا، اس کے اوپر آنسو بہائے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرے شرمندہ ہو کے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر چکا ہے اب عزم مصمم کرے، پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اگر تو یہ 3 شرائط پائی جائیں تو توبہ شرائط کے مطابق ٹھیک ہے، اب رب تعالی اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ میرا رب تو چاہتا ہے کہ بندے آئیں، توبہ کریں اور میں ان کی بخشش کر دوں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس کا تعلق معاشرے میں موجود کسی فرد کے ساتھ ہے، مثال کے طور پہ کسی کی کوئی چیز چوری کر لی یا کسی کی کوئی چیز نقصان کر دیا، ضائع کر دی، تو اب اس کے لیے 3 شرائط تو پہلے جو عرض کر چکا ہوں وہ ہیں، اور اس کے ساتھ چوتھی شرط یہ لازم ہے کہ جس فرد کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معذرت کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، چونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اس سے معذرت کریں، اگر اس کا کوئی سامان چرایا ہے تو اس کو واپس لوٹا دیں، اگر اس کا کوئی قتل کیا ہے تو حد قذف کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو تمہیں سزا دے۔ دوستو، تو پھر آئیے ہم سبھی ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ وبا، یہ امتحان اور یہ عذاب ہوں، تو پھر آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے مذکورہ شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ کرتے ہیں، تاکہ ہمارا رب ہمارے سے راضی ہو جائے اور ہمیں معاف فرما کر اس عذاب سے، اس وبا سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔